موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں 11 معنوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکا۔ حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات ذات کے سامنے مسکرایا، اور حضور پاک کے طفیل یہ اسم اس امت کو ملا، تب اس کو فضیلت ہوئی، اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ یہ 11 معنوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ یا ودودوں سے چمک رہے ہیں داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ اللہ سے چمک رہے ہیں یہ حضور پاک کی امت ہے، اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے۔ بات تو ایک ہی ہے۔ فضائیہ لڑنے میں سب سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کہ اس کے پاس جہاز ہے، جہاز سے لڑتی ہے۔ اگر اس سے جہاز چھین لے تو وہ بندوق والا اس سے بہتر ہے۔ اگر تم سے اس میں ذات چلا گیا تو وہ 11 معنوں والے تم سے بہتر ہے۔ اور تم یقین جانو کہ اس اسم زید یا اس قلب کے بغیر نماز بھی کو نہیں ہوتی۔ ایک حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بہت سے علماء کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے، بہت سے کہتے ہیں یہ کسی کا قول ہے، لیکن جو پرانی حدیثیں ہیں ان میں یہ مستند حدیث ہے۔ آج سے 200-300 سال پہلے کی جو حدیثیں ہیں اس میں اس کو مستند قرار دیا ہے۔ صحیح سلطان بہو نے 40 حدیثوں کو مستند قرار دیا، اس میں اس کو بھی مستند قرار دیا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا کوئی دوست یا ہمسایہ 20-25 سال آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا، لیکن وہ قلب کی حاضری کے بغیر ہی پڑھتا رہا۔ ایک دن پتہ چلا کہ وہ غیر مقلد ہو گیا۔ بھئی اگر اس کی ایک نماز بھی قبول ہوتی تو وہ غیر مقلد کیوں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی۔ جس طرح تم ہو اس طرح وہ تھا۔ اگر وہ 20-25 سال کے بعد غیر مقلد ہو گیا تو ہو سکتا ہے تم 30-40 سال کے بعد ہو جاؤ۔ کیا ثبوت ہے؟ کیونکہ وہ بھی دل کی حاضری کے بغیر ہی پڑھتا تھا، تم بھی دل کی حاضری کے بغیر پڑھتے ہو۔ بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ دل کا حاضر کیسے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم دل سے تو پڑھتے ہیں، سردی گرمی میں مسجد میں جاتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی سمجھتے ہیں، لیکن نہیں۔ نماز کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نماز صورت ہے، اس کو صرف زبان والے پڑھتے ہیں، دل والوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک نماز حقیقت ہے جس کو دل والے پڑھتے ہیں۔ ایک نماز عشق ہے جس کو صرف ولی پڑھتے ہیں۔ نماز صورت 72-73 فرقے والے نماز صورت ہی پڑھتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ نماز صورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ آپ نے آمین کہا، حضور پاک نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ایک ہے۔ جنہوں نے آمین کہا وہ مسلمان ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہوئے، جنہوں نے ہیل و حجت کری وہ منافق ہوئے۔ اب مسلمان کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے؟ یہی ایک نقطہ ہے۔ مولوی شاہ فرماتے ہیں ایک نقطے وچ گل مک دی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، میرا ماہی گوہر شاہی، گوہر شاہی۔ تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے، وہ جواب دیتا ہے کر میں آٹا ہی نہیں ہے، ہلوجت کرتا ہے نا۔ پھر کہتے ہیں اللہ سمید، اللہ بے نیاز ہے، دل جواب دیتا ہے بیوی بیمار ہے، ہلوجت کرا نا اس نے، مانا نہیں۔ لامیاں لد و لامی الحد، دل نے کہا ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل۔ کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے۔ بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا، اب منافق دل کی نماز کیسے ہوگی؟ ساری عمر پڑھتا رہے، منافق کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا دل ہی منافق تھا۔ یہ نماز قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہے۔ یہ نماز تباہی بن جاتی ہے اور دکھاوا بھی ہے۔ دکھاوا کیسے ہے؟ مسجد میں کھڑا ہے، بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بہت بڑا نمازی ہے، بڑی دیر سے خشوع خضوع سے نماز پڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عملوں کو دیکھتا ہوں، نہ شکلوں کو، نہ تیری داڑھی کو دیکھتا ہوں، نہ تیرے سجدے کو، میں تیرے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں۔
جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں اٹینشن کھڑا ہے، اور جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروبار، بیوی بچے. یہ نماز دکھاوا ہے. ساری عمر اکیلے پڑھتے رہے تب بھی یہ نماز دکھاوا. اور یہ نماز تباہی بھی ہے. تباہی کیسے ہے؟ نماز پڑھی، لوگوں نے کہا 5 وقت کا نمازی ہے، وہ تکبر آیا نا. اور دوسرے نے کہا تہجد بھی پڑھتا ہے، اور تکبر آیا. اور تیسرے نے ہاتھ پاؤں میں تعظیم کری، اور سینے میں تکبر آیا. اور ایک دن بے نمازی کو دیکھا، بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں تم سے بہتر ہوں. یہ نہیں پتا تکبر اذا ذیل را خوار کر، نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا. حدیث شریف میں ہے کہ جس سینے میں ذرا بھی کبر اور بخل ہے وہ جنت کے قابل نہیں. اور یہ سینہ تو بھر گیا. اب وہ نماز تباہی کیسی ہو گئی؟ اب وہ سوچنے لگا اس وقت میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اب کہتا ہے کہ چلو ساری سنتیں اپناؤ تاکہ حضور پاک سے بھی مقابلہ ہو جائے. جب دیکھتا ہے کہ ساری سنتیں اپنا لی ہیں پھر کہتا ہے اب مجھ میں تو حضور پاک میں کیا فرق رہا، میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں. جب یہاں تک پہنچا تو اس کا ایمان ہی چلا گیا. وہ نمازیں اس کا ایمان بھی لائٹ ہے. یہ نماز صورت ہے. اس کے بعد پھر نماز حقیقت ہے. نماز حقیقت کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی پڑتی ہے. دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا پڑتا ہے. پھر کوشش کرتا ہے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں. کامیابی ہو جاتی ہے. پھر کوشش کرتا ہے کوئی اخبار سالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے. پھر اس میں بھی کامیابی ہو جاتی ہے. پھر کوشش کرتا ہے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس میں بھی کامیابی ہو جائے گی. اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ اللہ. پھر زبان کہے گی اللہ الصمد، دل کہے گا اللہ اللہ. لم یلد ولم یولد، دل کہے گا اللہ اللہ. زبان اقرار کر رہی ہے، دل تصدیق کر رہا ہے اور جسم عمل کر رہا ہے. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ. زبان کا تصرف ہے اور BBC سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو، اور دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں. تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا. وہ نماز مومن کا معراج ہے. سبحان اللہ. تیرا ماہی میرا ماہی گوہر شاہی گوہر شاہی، جن سے ہم نے نعمت پائی گوہر شاہی گوہر شاہی. اور ایک نماز تباہی بن گئی، وہی رکوع سجود، وہی نماز معراج بن گئی. اس کے آگے پھر ولی کی نماز شروع ہوتی ہے. ولی کی نماز کیا ہے؟ ایک دفعہ مجدد صاحب مسجد میں گئے، دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے. سمجھے نماز پڑھ کے سویا ہوگا. پھر گئے دیکھا سو رہا ہے. پھر سمجھے نماز پڑھ کے سویا ہوگا. آپ عصر سے مغرب تک مسجد میں رہتے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور وہ سو رہا ہے. آپ نے اس کو جھنجھوڑا، اٹھ، یا مسجد سے نکل جا یا نماز پڑھ. وہ فوراً اٹھا، وضو کیا. جماعت کھڑی ہونے والی تھی، بلند آواز سے کہا امام صاحب رک جائیں. امام صاحب رک گئے. فوراً اس نے نیتی 2 رکعت سنت وقت فجر. سب نمازی دیکھتے ہیں کہ فجر کا سماع ہو گیا. پھر اس نے ظہر کی نماز پڑھی، دیکھتے ہیں ظہر کا سماع ہو گیا. پھر عصر کی نماز پڑھی. راوی لکھتا ہے سورج واپس آ گیا. اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے، بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے. میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے ہو. اور اسی کے لیے بلے شاہ نے فرمایا اساں عشق نماز جدو نیتی ہے تو بھول گئے مندر مسیتی ہے. یہ 3 قسم کی نمازیں ہیں اور تم ایک ہی نماز میں الجھے ہوئے ہو. اب چاہیے تھا کہ نماز صورت سے حقیقت میں جاتے، حقیقت سے پھر عشق میں جاتے. اگر عشق، ایک حدیث شریف میں ہے کہ کسی مومن کا ایک مقام پہ رک جانا حرام. صورت سے حقیقت میں جائے، حقیقت سے عشق میں جائے، عشق سے اگر پھر دیدار میں جائے، فنا میں بقا میں جائے. رستے میں کہیں بھی مر گیا
تو جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کو مردہ مت کو، وہ شہید ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہمارے میں کیا رواج ہے، شریعت پوری بھی نہیں ہوئی تو پھر بجائے حقیقت میں جانے کے سیاست میں چلے جائیں گے۔ بس ساری عمر پھر سیاست میں گزر گئی۔ ہر کسی کو گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے، ہر فرقے والے کو مہربان ہے، جو فرقے میں نہیں ہے اس کو بھی دنیا دار ہے، اس کو بھی یہی گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے۔ پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑے اللہ کا کرم ہے، کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بہت ہی کرم ہے اللہ کا، کیوں؟ غریب خاندان سے تھا، اتنا بڑا افسر ہو گیا، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بہت ہی کرم ہے، کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور ہم کہتے ہیں تم اس کو اگر کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس ہیں، جو کافر کو دیں وہ تم کو دیں، تمہارے پہ کیا کرم ہوا؟ کبھی سوچا ہے؟ اگر تم نے دیکھنا ہے کہ واقعی تمہارے پہ رب کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ۔ اگر 2 4 5 7 دن میں اللہ اللہ شروع ہو گئی تو اس کا کرم ہو گیا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے۔ اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں ہوتا ہے، الٹا اس کے مخالف ہو گئے، وحشت ہوتی ہے، تو تمہارے پر رب کا کوئی کرم نہیں ہے۔ اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لہواؤں میں لیتا۔ اپنے آپ کو پہچاننے کا راز میں کیا ہوں، رب مجھ پہ کتنا مہربان ہے، میرا مرشد کیا ہے، یہی کسوٹی ہے۔ بزرگوں نے یہی کسوٹی ہے کہ جسے پہچانا جاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور رب مجھ پہ کتنا مہربان ہے۔ اب یہ بات تو بتا دی دل کی، اگر اس پہ عمل بھی نہ ہو تو پھر بیکار ہی ہے۔ اب اس کی اجازت ہوتی ہے، اللہ اللہ کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی کسی بھی صورت کا اگر آپ وظیفہ کرنا چاہیں تو کسی عامل سے اجازت لینی ہوگی تب وہ کارگر ہوگا، ورنہ رجعت ہو سکتی ہے۔ اگر کسی صورت مزمل یا جن کے لیے اجازت ضروری ہے تو اس میں جس میں پورا قرآن مجید بند ہے، کیا اس کے لیے اجازت نہیں ہوگی؟ اس کے لیے صورتوں کے لیے عامل کی اجازت ہے اور اس میں ذات کے لیے کامل کی اجازت ہے۔ عامل بھی ایسا جب پھنسے آواز دے فوراً پہنچے، کامل بھی ایسا جب پھنسے آواز دے فوراً پہنچے۔ وہ اجازت کیا ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں، ساری رات پڑھتے رہیں، شیطان کونے پر کھڑا ہنستا رہتا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے تھکتا رہ، تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا۔ اور تمہیں ایک دن شکایت ہوئی کہ میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہو گیا، میں فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ وہ شیطان نے دل موڑ دیا۔ جب کوئی شخص اس میں اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان سوچتا ہے اگر یہ لفظ اللہ اس کے دل پہ چلا گیا، اس کا دل منور ہو گیا تو یہ آدمی ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا۔ اس کے پاس ہندو فوج ہے، جنات کی بما اصلاح، حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو، تباہ کرو، کچھ بھی کرو، یہ لفظ اللہ اس کے اندر نہ جائے۔ اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو۔ وہ آئیں گے تمہیں بیمار کریں گے، باز نہ آئے پاگل کر کے چلے جائیں گے۔ جب ہوش آئے گا تو یہی کہو گے خبردار اللہ مت کرنا، اس سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے۔ وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑتی ہے۔ اور وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا۔ پھر تم بندہ نہیں رہے، بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے، غریب نواز بن گئے۔ یہ تو اس کی اجازت ہوئی۔ اب اس کا طریقہ بھی بتائیں۔